میں ایک بہت ہی اہم معاملہ جو ہے وہ اپنے مہمانوں کے سامنے اٹھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں وقفہ سوالات بھی تھا، اور جو وقفہ سوالات ہوتا ہے اس میں جو سوالات ممبران جو ہیں وہ دیتے ہیں اس کا پھر ریٹن جواب بھی جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آج سوال اور جواب ہوئے، اس میں ایک سوال جو ہے اس کے جواب میں جو وزیر توانائی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پیٹرولیم کے شعبہ میں جو گردشی قرضوں کی موجودہ رقم ہے وہ 2897 ارب روپے ہے، جس میں سے 814 ارب روپے کا سود بھی شامل ہے، اور اس میں جو بڑا جو حصہ ہے وہ گیس کے شعبہ کے گردشی قرضے کا ہے۔ اگر گردشی قرضہ جو ہے وہ 2897 ارب روپے پہنچ چکا ہے اور صرف سود کی مد میں ہم نے 814 ارب روپے دینے ہیں، تو بلال کیانی صاحب، ہم کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بڑی امپرومنٹ ہو رہی ہے؟ یہ گردشی قرضہ تو ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے۔ جی حامد میر صاحب، دیکھیے، ایک تو جہاں تک گیس کے گردشی قرضے کی بات کریں نا، تو 2018 میں جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو یہ صفر تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت یہ بنا کے گئی۔ پہلے بجلی کا گردشی قرضہ ضرور تھا، گیس کا بالکل نہیں تھا، اور یہ پی ٹی آئی حکومت کا ایک تحفہ تھا۔ بجلی کے گردشی قرضے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، مگر بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ایک بڑا میجر ایشو ہے، اور یہ دیگر حکومتوں کے وقت میں یہ آتا رہا ہے، اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے۔ معیشت میں بہتری آ رہی ہے، مگر یہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو کو ریڈیوس کرنا، اس کی ریڈکشن کے پاتھ پہ لانا، پہلا عمل تو یہ ہے۔ یہ پہلے ہم نے ایک دفعہ ریڈیوس کیا تھا، پھر بڑھ گیا تھا۔ آج بھی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے کہ سرکولر ڈیٹ کی ریڈکشن بھی ہو، اور سرکولر ڈیٹ کی ریڈکشن کرتے کرتے ساتھ ہی جو نرخوں کے اندر جو بہتری آ سکتی ہے، جس سے عام صارف کو فائدہ پہنچے، اس میں کام کریں۔ شارٹ ٹرم ریلیف میجرز آپ نے دیکھ لیے کہ 0 سے 200 یونٹ تک کے صارفین کے لیے وفاقی حکومت نے رعایتی نرخ برقرار رکھے، اور 201 سے 500 یونٹ تک کے صارفین کے لیے 14 روپے فی یونٹ کی حد تک پنجاب حکومت نے ادائیگی کی۔ یہ شارٹ ٹرم میجرز تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ نرخوں میں پرماننٹ کمی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن اور جنریشن کا نظام ہے، جس کے تحت اوور آل آپ کے سرکولر ڈیٹ میں بھی کمی آئے گی، بجلی کی فراہمی میں بھی بہتری آئے گی، اور ان فائنینشیل لاسز میں بھی کمی آئے گی، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز اور بھی بتائی گئی ہے کہ وزیر توانائی نے آج قومی اسمبلی کو یہ بھی بتایا، یہ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں جو سوال جواب ہیں، کہ ستمبر 2023 سے لے کے جون 2024 تک جو بجلی چور ہیں ان کے خلاف ہزاروں نہیں لاکھوں مقدمات قائم ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 1,71,334 FIR درج ہوئی ہیں، اور 84,060 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ جی دیکھیے، تھیفٹ ایک پہلو ہے، دیکھیے تھیفٹ ایک پہلو ہے، اور اس کے اوپر یقیناً ہمیں کام کرنا ہوگا صوبوں اور وفاق کو مل کے۔ صوبوں میں خاص طور پہ زیادہ تر اونس اس لیے ہے چونکہ لا انفورسمنٹ تو صوبوں کے پاس ہی آتی ہے۔ اب جہاں پہ کہیں بجلی چوری ہو رہی ہے، پولیسنگ کا وہاں پہ اختیار تو وفاقی حکومت کے پاس ہوتا نہیں ہے، اسی لیے یہ تھیفٹ کے اوپر یا اینٹی تھیفٹ، اینٹی الیکٹرسٹی تھیفٹ ایفرٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں، جہاں پہ سارے صوبوں کے سی ایمز موجود رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے خود ان میٹنگز کو چیئر کیا۔ وہ ایفرٹ تو رہے گی، مگر بجلی کے نرخوں کے اور بھی دیگر کمپوننٹس ہیں، فیول کاسٹ ہے، فارن ایکسچینج ہے، اس میں سرکولر ڈیٹ کی بھی ایلیمنٹ ہے، کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے، اور جو بھی ممکن بہتری نرخوں میں لا سکتی ہے، جہاں پہ کمی آ سکے نرخوں کے ان کمپوننٹس کے، میں اس پہ بھی کام کر رہی ہے۔ میں تو کیسر بنگالی کی بات کے اوپر ذرا سندھی سے توجہ دوں گا، جس نے کہا ہے کہ بالکل فارغ ہو گئے، نہ یہ قرضے واپس کر سک رہے ہیں اور نہ ان کو کوئی اور قرضہ دے رہا ہے۔ لیکن شیخ صاحب ایک اور جو بات ہوئی نا سر یہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے، وہ میں اپنے بھائی کی کسی حد تک بات سے ایگری بھی کر لوں، تو میں آگے یہ جاتا ہوں کہ توانائی کے منسٹر کے حوالے سے ہی کل ان کی اپنی اتحادی پارٹی نے اسی وقفہ سوالات کے دوران ایک پیپلز پارٹی کے MNA نے کہا کہ آپ کی جو منیمم نیشنل انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونے کے بعد آپ کے پاس اس وقت سرپلس بجلی ہے۔ نہیں، آج آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا بھی جب آپ کے پاس فالتو بجلی ہے تو اس تو بعد بھی تسی لائی جاندے ہو نویں جڑے بجلی گھر نے IPPs، اور اس کے علاوہ تسی وہ بجلی نہ کر کی رہے ہو، پھر بہت سا چنک جو ہے بقول ان کے، میں ان کے ایک اتحادی کی تقریر کا ذکر کر۔ لیکن ایک سوال میرا بھی لے لینا آپ سے، کیا آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان کو انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ڈالر کی قیمت جو مسلسل اوپر جا رہی تھی اس کو کنٹرول میں رکھا؟ سر جڑے ماہر معاشیات نے حامد بھائی، وہ تو یہ بات نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ اٹس پریکٹیکلی اٹس اے ڈیفالٹ۔ وہ تو کہتے ہیں یہ آپ گھسٹ پسٹ کے پیسے لے لے کے سال ہے کہ تنخواہ پوریاں کرتے، روٹی پوری کر کے چل رہے ہیں، باقی کھاتا کوتا کو نہیں جی۔ دیٹس وائی آپ دیکھیں نا، سولر بڑھتا جا رہا ہے، بجلی آپ کے پاس فالتو ہو گئی ہے، آپ کا سسٹم کے ایشوز ہیں، تو تسی بجلی سستی کرنے دی بجائے تسی مہنگی کیتی جاندے ہو۔ میں نہیں سمجھتا
کہ یہ دیوالیے والا معاملہ ہے. کاسٹ آف پروڈکشن چیزوں کی نہیں آپ یہ نہیں مانتے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے؟ نہیں میں نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہے, یہ صرف شوگر کوٹنگ ہے. سر خان صاحب کی ہر کوشش کے باوجود کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے, ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. 2022 کے اندر جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تو خان صاحب جان بوجھ کے اپنا IMF کا پروگرام سبوٹاج کر کے گئے ایسے حالات میں جہاں پہ فارن ایکسچینج ریزروز ان کی حکومت کے 4 سال کے بعد کرٹیکل سطح پہ تھے. یہ جانتے ہوئے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا. ہم نے انہی کا IMF کا پروگرام ریوائیو کیا اور اس کوشش کے دوران بھی پھر سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. جب شوکت ترین صاحب اور تیمور جھگڑا کی کالز آپ کے سامنے آ گئی, خان صاحب کی ہر ممکن کوشش تھی. وہ سوچ بدقسمتی سے تبدیل نہیں ہوئی, چونکہ اب پھر 2024 میں جب الیکشنز ہوئے اس میں خان صاحب نے پھر چٹھی لکھی کہ وہ ڈیفالٹ ہو تو ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اور سر ایک گزارش ہے, سر ایک باری تے قطع کلامی تو بغیر کرن دے انہوں سر شیخ صاحب نے جو بات کی نا کہ پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہے, پریکٹیکلی ڈیفالٹ وہ ہوتا ہے جو سری لنکا میں تھا, جہاں پہ لوگ 5-5 دن 10-10 لیٹر پیٹرول کے لیے قطاروں میں لگتے تھے, جہاں پہ 2-2 دن بزرگ اور خواتین کوکنگ گیس کے لیے قطاروں میں لگتے تھے, جہاں پہ آپ دنیا کے فائنینشیل نظام سے کٹ گئے تھے. ایک سوال مجھے کرنے دیجیے بلال بھائی, آپ نے ایک بل پیش کیا ایز اے پرائیویٹ ممبر کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا, آپ کی پارٹی کی طرف سے کیا, اڈاپٹ کر لیا. اچھا, لیکن وہی بل جب سینٹ میں پیش کیا گیا تو وہ اڈاپٹ بھی ہوا اور اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. وہی بل جب قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کو مؤخر کر دیا گیا. جی اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا, دانیال صاحب نے پیش کیا, میں ادھر اسمبلی میں موجود تھا. اس پہ گوہر خان صاحب نے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا کہ کیا اس طرح کا بل پرائیویٹ ممبر کے تھرو آ سکتا ہے. کچھ معاملات ہیں جو جس طرح منی بل ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ممبر نہیں لا سکتا. تو انہوں نے اس کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل سوال اٹھایا تھا کہ شاید اس میں کوئی ابہام ہے, شاید پرائیویٹ ممبر یہ بل نہیں لا سکتا. تو اعظم طارر صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک ویو دیا اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اس ٹیکنیکلٹی کو دیکھ لیا جائے اور اس وقت تک یہ معاملہ ڈیفر کر دیا جائے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں میرے ابھی تک تو جی میرے علم میں تو ابھی تک کوئی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی کال نہیں تھی بیفور دی سٹارٹ آف دس ریکارڈنگ میرے. اچھا, لیکن آپ کو شیخ صاحب لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 26 اکتوبر سے پہلے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل منظور کروا لے گی؟ دیکھیں سر, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہو سکے گی, لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ملک و قوم کی خدمت کے لیے آگے پھر بھی 1-2 بندے کٹتے ہیں. بات یہ ہے کہ جوائنٹ سیٹنگ میں تو یہ ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا سر. وہ اس کے اوپر لیگلی چیزیں بڑی واضح ہیں, یہ کیا ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی اندازہ ہوگا. باقی چیزوں پہ آپ زبردستی سیٹاں خالی کرا کے ری کاؤنٹنگ کرا کے اگر تسی نمبر پورا کرنا ہے تو وہ کر دو. تو پھر ہوں اگے بیٹھے نہیں ستارہ کر لیں تو پھر کیا کر لیں گے آپ؟ بس اگے 17 سیٹاں لے کے پورے ملک تے وزیر اعظم بنے بیٹھے نے, پھر وہی ہوئے گا جو ہوندا ہے. تو پھر ایسے غاصباں دے نال اس کا مطلب یہ ہے نا, کیا غاصبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے غاصبوں کو بندے گربان سے پکڑ کے آپ کو جلسے کی اجازت دے دیا, انہوں نے سنجانی میں جلسے کی اجازت دے دی ہے. یہ وہی شکر ادا کریں اس پہ. یہ وہی ماموں جڑے گئے سن صبح جیل کھلان واسطے نا, وہ نال 8 تاریخ دا NOC لے کے گئے سن. کوئی احسان کوئی نہیں کیتا کسی نے. اچھا, کوئی احسان نہیں کیا. اچھا چلیں, بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب. اور 8 ستمبر کو شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ جلسہ ہوگا, تو انہوں نے جو باڈی لینگویج تھی ان کی, وہ میں اس کو ایگزیکٹلی تو میں کاپی نہیں کر سکتا نہ ریپیٹ کر سکتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا ہوگا, یعنی کہ مکہ دکھا کے انہوں نے کہا ہوگا. اور بلال اظہر کیانی صاحب جو ہیں وہ معنی خیز طریقے سے مسکراتے رہے. لیکن اگر جلسہ ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے, تو اس کی گراؤنڈ لیول پہ آج کل جو مقبولیت کا عالم ہے وہ کیا ہے. تو بلال اظہر کیانی صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا. اس لیے امید ہے کہ جو جلسہ ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا سب کو, کہ بہت سی حقیقتوں کا پتہ چل جائے گا.